اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت اور 5 وقت کی نمازوں سے گناہوں کا معاف ہونا، قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ ہود آیت نمبر 114-15 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دن کی دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھیے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، اور صبر کیجئے، پس بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اس آیت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا ہے، اور جب کبھی کسی شخص کو مصیبت یا پریشانی لاحق ہو تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی چیز سے غم زدہ یا فکر مند ہوتے تو نماز پڑھتے۔ 5 وقت کی نمازوں سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث مبارکہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ان نیکیوں سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ یہ 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح سے پانی میل کو مٹا دیتا ہے اور دھو ڈالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک دریا ہو جس میں وہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا تم کہتے ہو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا، اس کے بدن پر میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، 5 نمازوں کی ایسی ہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام حمران بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کو دیکھا، انہوں نے پانی کا ایک برتن منگایا، پھر اس میں سے 3 مرتبہ پانی انڈیل کر اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کر پانی لیا اور کلی کی، اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھویا، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی مثل وضو کیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس نماز میں اس نے اپنے آپ سے باتیں نہیں کی۔ دل میں از خود خیال آنا ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع یہ ہے کہ انسان خود دنیاوی باتوں کو سوچنا اور ان میں غور و فکر کرنا شروع کر دے، تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ حضرت سلمان نے ایک خشک شاخ کو پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے پتے جڑنے لگے۔ پھر کہا، اے ابو عثمان، تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، جب مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جڑ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورہ ہود آیت نمبر 114 ترجمہ۔
اور دن کی دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھیے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے حد کا ارتکاب کر لیا ہے، آپ مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ آپ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر نماز کا وقت آ گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ شخص آپ کے پاس سامنے جا کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے ایک حد کا ارتکاب کیا ہے، آپ مجھ پر کتاب اللہ کا حکم نافذ کیجئے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو یا فرمایا تمہاری حد کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس واقعہ کی خبر دی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 نازل فرمائی، اور دن کی دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھیے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حکم میری تمام امت کے لیے ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ ایک آدمی ایک عورت سے ملا، ان کے درمیان جان پہچان نہیں تھی، اور ایک مرد ایک عورت کے ساتھ جماع کے علاوہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس نے کر لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ ہود آیت نمبر 114 ترجمہ، اور دن کی دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھیے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس کو یہ حکم دیا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنین کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ حکم تمام مومنین کے لیے ہے۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت کھجوریں خریدنے کے لیے آئی، میں نے اس سے کہا اس سے زیادہ اچھی کھجوریں میرے گھر میں ہیں، پھر میں نے اس سے نفسانی خواہش کا قصد کیا اور اس کا بوسہ لے لیا۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا تم اپنے اوپر پردہ رکھو، اللہ سے توبہ کرو اور کسی سے یہ واقعہ بیان نہ کرنا۔ لیکن مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس واقعے کا ذکر کیا، انہوں نے بھی کہا اپنا پردہ رکھو، توبہ کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، مجھ سے پھر صبر نہ ہو سکا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس واقعہ کی خبر دی۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی غازی کے گھر والوں کی اس کی غیر موجودگی میں خبر گیری کی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ امام ابن جریر کی روایت میں ہے، پھر پوچھا کیا تم نے کسی غازی کو جہاد کا سامان مہیا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، حتیٰ کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں اس وقت اسلام لایا ہوتا، اور میں نے یہ گمان کیا کہ میں دوزخیوں میں سے ہوں۔ راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس آیت کی وحی فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 114 ترجمہ۔ اور دن کی دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھیے، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو الیسر نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آپ کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آیت اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے عام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ اس جگہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ صحابہ کرام بھی اس قسم کے فحش کام کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کی خطائیں تکمیل دین کا ذریعہ تھی۔ جن بعض صحابہ سے یہ لغزش ہو گئی، ان کی یہ لغزش سورہ ہود کی اس آیت کے نزول کا سبب بنی اور قیامت تک کی امت کے لیے یہ رحمت عام ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بن گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔